آئے ہائے اوئے ہوئے آئے ہائے اوئے ہوئے آئے ہائے اوئے ہوئے بدو بدی بدو بدی. چاہت فتح علی خان صاحب نے کہا آپ بھی 37 سال کی ہیں لڑکی کٹ کے راتیں کٹ کے شاید راتیں پالیں تو پھر پتہ نہیں کتنے کی ہو جائیں. مجھے لگا کہ کیمرے پہ میرا بھی اتنا حق ہے جتنا چاہت فتح علی خان کے تھوبڑے گئے. اچھا ناچ بسنتی ناچ. ناچ. مجھے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ڈی گریڈ کیا. دیدی آپ کب آئیں گی انڈیا, دیدی آپ کب آئیں گی انڈیا. کہ وجدان یہ آپ نے دادا جی کی عمر کے بندے کے ساتھ کیوں آپ نے گانا کیا نا, کیا مجبوری تھی؟ ہمارے یہاں پہ تو مطلب میمز کے ورلڈ میں اٹ از ون آف دا بگیسٹ میمز رائٹ ناؤ. آڈیو اتنی زیادہ ٹرینڈنگ ہے. آئے ہائے اوئے ہوئے آئے ہائے اوئے ہوئے آئے ہائے اوئے ہوئے بدو بدی بدو بدی بدو بدی اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی کل نہیں کسی نے دیکھی مزہ لئیے اجدا اجدا اجدا. ہائے ہائے السلام علیکم all the way from London right now in پاک 24 نیوز چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منان گیلانی. کروڑوں دلوں کی بربادی, کروڑوں دلوں کو پریشان کرنے والا چاہت علی خان اور ان کی ماڈل میرے پاس اس وقت موجود ہیں جن کو آج کل بدو بدی گرل کے نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بڑی بات ہے. میں تو سمجھا تھا کہ آپ صرف پاکستان میں وائرل ہیں, لیکن انڈیا نے تو کمال کر دیا ہے. بس یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, انڈیا والوں کی محبت ہے, ان کا سپورٹ ہے. نہیں تو کتنے ابھی تک آپ کی جو ویڈیو ہے انڈیا میں کتنی ویوشپ ہے جو کھینچ چکی ہے؟ 1 بلین سے اوپر ہو چکی ہے. 1 بلین؟ یس بلین. اور پھر آپ کے سانگ پہ پھر انہوں نے ری مکس بھی کیے ہیں. یس. یعنی کہ اس ٹائم سارا انڈیا جو ہے وہ ایک لڑکی نے پاگل کر دیا ہے. وہ سارے کام چھوڑ کے وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. بدی بدی بدی. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ویورشپ تو اپنی جگہ, آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرتی ہیں یا کوئی ری میکنگ کرتی ہیں اس کے اوپر بھی ویورشپ مل رہی ہے. پھر اس کے جو کمنٹس ہیں وہ کمنٹس کے اوپر بھی لائکنگ آ رہی ہے. میکسیمم جو لائکنگ ہے وہ اس ٹائم کتنی کہاں تک جا چکی ہے؟ مطلب ایک ایک جو کمنٹ ہے اس کے 40,000 جو ہے نا 40,000 سے ابو, مطلب 42 جو لائکس آ چکے ہیں. اور جو ویڈیو کی ویورشپ کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ویڈیو ایک مطلب پیج سے جو گئی ہے وہ 42 ملین گئی ہے, ایک سے جو ہے وہ 30 ملین گئی ہے. عام سے عام چھوٹے سے چھوٹا جو اکاؤنٹ بھی ہے وہ ملینز میں جا رہے ہیں, کوئی 9 ملین, کوئی 10 ملین, کوئی 15 ملین. ایون میری خود کی جو پیجز سے جو ویڈیوز جا رہی ہیں اس حوالے سے جتنی بھی جا رہی ہیں وہ ملینز میں جا رہی ہیں اور انتہا کا بہت ہی اچھا رسپانس جا رہا ہے. اچھا, آپ ماشاءاللہ سے ابھی تک آپ نے کافی چینلز کو جو ہے انٹرویو بھی دیے ہیں, انڈین اینکرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ جب چاہت علی خان پاکستان آئے اور وہ میں نے سنا کہ آپ کے ہی گھر میں ٹھہرے 25 روز. ہاں جی, میرے لیے بڑے رسپیکٹڈ ہیں, وہ تھے, ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے. بڑی ان کی انٹرویوز پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھے میں نے اور دل ہی دکھ ہوا. خیر ان کا ظرف ان کے ساتھ تھا لیکن میرا ظرف میرے ساتھ ہے, تو میں نے ان کی عزت کی. وہ بڑے تھے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, فیم دی. ہم سب ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے, کسی قسم کا کوئی غرض نہیں تھی. تو ہم یہی چاہتے ہیں. نہیں تو یہ جو عجیب عجیب قسم کے کمنٹس ہمیں سننے کو مل رہے ہیں, لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں, ایون کہ چاہت علی خان خود آ کے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ آپ کے ساتھ 6 سانگ کیے انہوں نے اور ایک سانگ کا 5,000 روپے کی خطیر رقم آپ پر نچھاور کر دی, کھانا وکھرا کھوایا. یہ حالت ہے ان کا کھانا کھا کھا کے. بس وہ اتنی بڑی رقم آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا ہے. نیب پڑ گئی تھی اور بڑی مشکل سے جان چھڑوائی. ابھی بھی نیب میرے پیچھے ہی ہے اور باڈی گارڈ وغیرہ رکھنے پڑ گئے. میرے گھر پہ ڈکیٹی بھی ہو گئی تھی اس حوالے سے. لندن میں اور دبئی میں کچھ فلیٹس لے رہی ہوں میں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا چینل بھی جو ہے نا کافی غریب لگ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں گی. ہائے لائف بنا دیں گی آپ, ہماری لائف بنا دیں گی. زبردست ہو گیا. نہیں یہ واقعی عجیب قسم کی بات سننے میں آئی ہے. ویسے اتنے بڑے وہ ان کو شہرت مل گئی ہے, بھلے کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں ہے, مگر وہ جو ہے کہ ان کی جس سے کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت ذلت دینے والا اللہ ہے.
تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی شاید انہیں، اور انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے. میں ان کے لیے پیسوں کی خاطر تو نہیں خیر کام کر رہی تھی. 4 ان کو میں نے سونگ تب انہیں سینڈ کیے جب وہ لندن میں تھے، میں پاکستان میں تھی. اچھا جی. تو کھانا کیسے کھلایا انہوں نے؟ آن لائن آرڈر کیا؟ نہیں، انہوں نے، وہ بہت امیر کبیر انسان ہے، اور میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کام کرتی تھی. تو پھر مجھے جو ہے وہ طیارہ آتا تھا اور میں اس میں بیٹھ کے جاتی تھی لندن، اور میں کھانا کھا کے بوفے کرتی تھی اور آئس کریم وغیرہ کھا کے پھر میں واپس آ جاتی. آپ کی صحت دیکھ کے تو لگتا ہے کہ 2 سلائس ماما ایم فل ہے، تو 2 سلائس اور 2 انڈوں کا بغیر زردی کے آملیٹ وہ آپ کے پاس پہنچاتے تھے یو کے سے. یہ تو بلکہ میں انہیں یہی کہوں گی کہ پلیز جو میرے 5 کھانے ان کی طرف ادھار ہیں، پلیز وہ مجھے کھلا دیں. اور تب سے یہ بھوکی بیٹھی ہوئی. یس یس. اچھا نہیں، آپ کی آپس میں اس کے بعد بات نہیں ہے کہ 25 دن وہ آپ کے گھر میں رہے، جتنے بھی انٹرویوز یہاں پہ انہوں نے کیے، کوئی سننے میں آ رہا ہے کوئی لاکھ مانگ رہے ہیں، کسی سے کوئی 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں، بڑا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا، تو آپ کو پھر کتنی کی انویسٹمنٹ آپ پہ کر کے گئے ہیں جاتے جاتے کہ بھائی یہ لوگ 10 15 20 لاکھ آپ بھی رکھ لو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. مجھے دینے والا اللہ ہے، اور الحمد للہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے. تو ان کے پیسے پہ نظر رکھی نہیں ہے، ان کا پیسہ ان کو مبارک ہو. بلکہ رسپیکٹ کی تھی ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، اپنے گھر پہ رکھا، بڑے تھے ہمارے، اور میری فیملی ایون کہ نہیں تھی راضی، لیکن انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، عزت دی ہے. اس عمر میں اگر انہیں شہرت ملی ہے، پیسہ کمانے کا موقع ملا، تو میرے خیال سے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، وہ کہاں پہ مطلب ادھر ادھر رہتے پھریں گے، کوئی بات نہیں. ہمارے گھر، ہماری سوسائٹی نے سب نے بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ پیار دیا سب نے ان کو. مطلب کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ چاہت فتح علی خان کے گانوں پہ ناچ کے اور نان سٹاپ ناچ کے، مطلب کہ وہ آپ کو کیوں دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، جتنا ناچ سکتی ہو لڑکی ناچ لو. یا ایکچولی پچھلے جو گانا تھا میرے دل دی ٹلی، اس میں انہوں نے، وہ جب گانا کرتے کرتے نا، تو انہوں نے کہا تھا وجدان تھوڑا سا ہلو، تو وہ بات میرے دل پہ زور سے لگ گئی تھی. اچھا. بہت زور سے لگی تھی. اور پھر اس بار پچھلے گانوں میں میرے کافی ذرا میرا فیس سامنے نہیں آتا تھا، اور مطلب پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کتنی پیاری سی، کیوٹ سی، خوبصورت سی ماڈل پاکستان میں ہے. تو اس بار میرے اندر کی خوبصورت لڑکی جو تھی وہ جاگ گئی تھی، اور مجھے لگا کہ کیمرے پہ میرا بھی اتنا حق ہے جتنا چاہت فتح علی خان کے تھوبڑے گئے. اچھا. پھر 3 منٹ کا ٹائم تھا، اور ایک بار ہمیں درمیان میں روکنا پڑا کیونکہ مجھے ہنسی آ گئی تھی بہت زیادہ. مجھے ہمارا وہ 3 منٹ ضائع ہو گئے تھے کیونکہ میں درمیان میں ہنس پڑی تھی. لیکن 3 بار ہم نے 3 منٹ تک 1 گو میں. یس. نہیں، اتنی بڑی ٹیلنٹڈ بندی ہے یہ، کوڑا کوٹ کوئی عام عورت کر ہی نہیں سکتی ہے. حوصلہ چاہیے اس کے لیے، دماغ خراب ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کی آنکھیں اندھی ہونی چاہیے. ناچ بسنتی ناچ. اور بسنتی ناچی کے سامنے مت ناچنا. نہیں، بسنتی ناچے گی ہے. بسنتی ناچی، اور میں بہت ناچی. 3 منٹ تک میں ناچی. مجھے ڈانس نہیں آتا ہے خیر، لیکن میں نے اپنا بیسٹ دیا، جو بھی جہاں سے بھی ڈانس آ رہا تھا میں نے نکال دیا. میں نے سنا آپ کو وہ مشورے بھی دیتے رہے ہیں جب پاکستان میں آئے تھے کہ جناب آپ بڑے اسٹور سے شاپنگ نہ کریں، مہنگی ملتی ہے، کوئی ریڈیو سے گروسری کر لیا کریں. یہ بات ٹھیک ہے؟ ایکچولی وہ میں کیا کروں، اگلتے ہیں آج دیکھی جائے گی. ہاں، ان کا رجحان جس طرح مطلب پہلے پاکستان سے جانے سے پہلے وہ رجحان جو تھا ان کا، مطلب کہ ان کے جو فیوریٹ علاقے میں تھے جہاں پہ وہ رہتے تھے، تو وہاں سے شاپنگ بڑے شوق سے کرتے تھے، اور انہیں ڈیفینیٹلی بڑے پیاری پیاری جیولری لیتے تھے، دوپٹے شپٹے، اور ڈریسنگ ان کی بڑی خوبصورت سلک کے ڈریسز جو تھے وہ آپ سجیسٹ کرتی ہیں یہ جو بھڑکیلے شوق کلر پہنتے ہیں؟ نہ پلیز میرے پہ الزام مت لگائیں. میرا کوئی پسند ہوتی ہے وہ؟ نہیں، وہ ان کی خود کی پسند ہے. وہ جیولری جو سب کچھ ہار سنگار اور ان کے خوبصورت دوپٹے. ہاں، ایک بار ان کے گلاسز. آپ انڈین بوائز کے ساتھ بڑے کولیبس بھی کر رہی ہیں آج کل، تو کیا لڑکے خود آپ کو ان باکس کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میکنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا؟ ہاں جی، ایسا ہی ہے. مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، انتہا کا سپورٹ کیا گیا ہے، اور سب لوگ بہت پیار سے. مطلب ایک ویڈیو غلطی نہیں تھی، وہ ایک فن تھا. میری روتی ہوئی کی ویڈیو جو تھی وہ وائرل ہو گئی تھی، وہ تقریباً 16 ملین پہ پہنچ گئی. اچھا. اور اس سے مجھے بہت زیادہ میسیج آئے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، میرے جو چاہنے والے تھے انہیں تکلیف ہوئی کہ ایک لڑکی اس طرح ٹرول ہونے پہ رو رہی ہے.
تو وہ سب مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آ گئے کہ پلیز آپ مت روئے, آپ بہت کیوٹ لگ رہی تھی, آپ کو ٹرول نہیں کر رہے ہم, اچھا آپ کے ساتھ دیدی. وہ سب مجھے جو میسیج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیدی کیا مجبوری اچھا, تھی. یعنی کہ انڈیا کی طرف سے آپ کے کو تذلیل نہیں کی گئی, نہیں ڈسگریس نہیں کیا گیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں, کسی ایک سنگل انسان نے بھی اس طرح نہیں کیا, بلکہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. ان کے جو اچھے انفلوئنسر ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے سپورٹ کیا اور کہا کہ یار تم بہت پیاری لگ رہی ہو. پاکستان میں تو میں نے کبھی لفظ سنا ہی نہیں کہ یار میں کیوٹ ہوں, لیکن انڈیا والوں نے مجھے بتایا کہ میں کیوٹ ہوں, ان کے لیے آپ کیوٹ ہیں, میں کیوٹ ہوں, ہیں؟ اور انہوں نے دل کھول کے, شاید ان کے دل بڑے ہیں اور انہوں نے دل کھول کے مجھے نہیں, سپورٹ کیا. آپ نے کارٹون بھی بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں, اس میں وہ چاہت فتح علی خان کو ایک دیو ثابت کیا گیا, اتنا خوفناک چہرہ جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور اس کے سر کے اوپر بجلی کڑک رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک معصوم سی گڑیا ہے, وہ آپ ہیں؟ وہ گڑیا, انہوں نے کانسیپٹ مجھ سے جو زیادہ تر سوال کیے جا رہے تھے میری پوسٹوں پہ, جو کمنٹس آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ وجدان یہ آپ نے دادا جی کی عمر کے بندے کے ساتھ کیوں آپ نے گانا کیا نا, کیا مجبوری تھی, کوئی اور نہیں ملا تھا. تو پھر میں نے ان کا, میں ہنس کے جو ہے نا انہیں یہ بات کہی, یار پیسے نہیں تھے, شاپنگ کرنی تھی. اچھا, وہ پھر جب 4,000 روپے آپ کو ملا پھر کتنی شاپنگ کی آپ نے؟ بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا پیسہ, سنبھالا نہیں جا رہا, دماغ بند ہو گیا, ابھی معاف ہو گیا. نیب سے جان چھڑواؤں گی تو پھر 4,000 کا کچھ کروں گی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو کسی گیم کے اندر آپ کا فیس یوز کرنے کی بھی عادت ہے, اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے, تو وہ کیا تھیم کیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ ایک لڑکی ہے جس کو وہ ایک ہیرو بچانے کے لیے نکلتا ہے اور اینڈ میں وہ جب اسٹیج کلیئر ہوتی ہے تو وہ بیٹھی ہوتی ہے, اس کو چھڑا کے لے آتا ہے, یہی ہے؟ وہ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے میسج آیا تھا کہ ہم آپ کا فیس جو ہے نا وہ گیم میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہو گیا. تو اس کے آگے وہ ولن آئے گا دیو, وہ کہے گا آئے ہائے اوئے ہوئے, آئے ہائے اوئے ہوئے, بدو بدی بدو بدی. اچھا, وہ پھر اسٹیج کلیئر ہو جائے گی. آپ نے بھی اپنی زندگی کی کافی اسٹیجز کلیئر کی ہیں, آپ ان کو دادا ابو کہہ رہی ہیں, یا آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو دادا ابو کہہ رہے ہیں. چھوٹی آپ بھی اتنی نہیں ہے, چاہت فتح علی خان صاحب نے کہا ہے آپ بھی 37 سال کی ہیں لڑکی, راتاں کٹ کے شاید راتیں پا لیں تو پھر پتہ نہیں کتنے کی ہو جائیں گی, شاید میں ان کی ہم عمر پہنچ ہی جاؤں گی. اچھا, یہ فن میں ایک مذاق ہے, میرا کبھی بھی مقصد نہیں رہا چاہت فتح علی خان کو تذلیل کرنا یا ان کا مذاق اڑانا. میں ہمیشہ ان کو میں نے تب سپورٹ کیا جب انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, اور میری بیسٹ وشز اور دعائیں ان کے لیے ہمیشہ رہیں گی. کہ دماغ خراب کرتے ہیں لوگوں کے, کانوں میں درد کرواتے رہے. میں نے انڈیا والوں کو یہی کہا, انہوں نے کہا نا دیدی بس یہی گانا ملا تھا. میں نے کہا یار ساری عمر ہم نے تم لوگوں کے اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھے ہیں, تم لوگوں کی موویز سانگ کو سب کو سراہا ہے, تو ہم نے ابھی ایک گانا تم لوگوں کی طرف بھیجا اور تم لوگ اس طرح کر رہے ہو, چپ کر کے برداشت. ویسے آپ نے گھما کے رکھ دیا انڈیا کو, ہے؟ ہاں, مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب تھا کہ جائے گا تھوڑا سا, لیکن اس قدر وائرل جائے گا اس کا مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا. جیسے جیسے تھوڑے دنوں بعد رسپانس ملا, مجھ تک لنک آنا شروع ہو گیا, مجھے مینشن کیا جا رہا تھا, تو وہ چیز میرے لیے مطلب میں خوش ہو گئی, مجھے اچھا لگا. اور بس مجھے یہ ڈر تھا یار مجھے ٹرول نہ کیا جائے, اور مجھے ٹرول نہیں کیا گیا. لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلی ہے کہ آپ کو نام بن گیا, آپ کا ہوں گے بدنام تو کیا نام نہ ہوگا. چاہت فتح علی خان صاحب تو شیم پروف ہیں, واٹر پروف ہیں, اور وہ ہر چیز کو وہ برداشت کر لیتے ہیں, وہ اس کا برا بھی نہیں بناتے ہیں. آپ کے لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ یار اتنا کچھ بھی سننا پڑے گا, لیکن انڈیا کی طرف ان کا ناظرین بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. زی نیوز کی جو ملٹی میڈیا پروڈیوسر ہیں نکیتا, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پروگرام میں, تو ہم ان سے بھی جانتے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی ان کا انٹرویو بھی کیا ہے. وہ انڈینز جو ہیں وہ ان کو لے کے کیسا سوچتے ہیں. ہماری تو سوچیں ہی بند ہو جاتی ہیں جب چاہت علی خان کا ہم سانگ سنتے ہیں, اور رہی صحیح کسر جو ہے اب انہوں نے نکال دی کہ جناب یہ اتنا حوصلہ ان کا کہ اندر ڈانس بھی کر رہی ہیں, پرفارم بھی کر رہی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. تو لیجیے جناب, زی نیوز کی ملٹی میڈیا پروڈیوسر نکیتا ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نکیتا, آپ نے وقت دیا ہمیں. Thanks, Mr. Gilani, for having me at your show. اچھا, بڑے چرچے ہیں ہمارے چاہت کے آپ کی طرف, اور جناب ہماری ماڈل جو ہے وجدان, ان کا آپ انٹرویو بھی کرنے جا رہی ہیں, کیا ہے آپ نے, کیسا ایکسپیرینس رہا کہ آپ جب پاکستانی کوئی, ہم تو اس کو انٹرٹینمنٹ میں لے رہے ہیں, آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ بالکل, اور ہمارے یہاں پہ تو مطلب میمز کے ورلڈ میں اٹ از ون آف دا بگیسٹ میمز رائٹ ناؤ. آڈیو اتنی زیادہ ٹرینڈنگ ہے,
ہر کوئی اس پہ میمز بنا رہا ہے. یہ گانا مطلب اگر ہم کام کر رہے ہیں یا کچھ سیریس بھی سوچ رہے ہیں تب بھی بیک آف آر مائنڈ یہی گانا چل رہا ہے, بدو بدی بدو بدی. اینڈ ایون لائک پیپل ڈونٹ نو کہ اس کا مطلب کیا ہے, بٹ پھر بھی یہ گانا سب کے دماغ میں چلے جا رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹس دا پاور آف آرٹ اینڈ دیٹس دا پاور آف میوزک. آپ خود بھی ملٹی میڈیا آپ سارا ڈیل کر رہی ہیں, پھر انٹرٹینمنٹ کے شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں آپ زی نیوز کے لیے کام کرتی ہیں. ایک آئیڈیا جو ہوتا ہے جس کو وائرل کرنا ہوتا ہے, بڑا وہ ایسا مطلب کہ ایک جان لیوا پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوشش کرتے ہیں, چیزیں کریٹ کرتے ہیں, پھر جا کے کہیں کوئی وائرل کانٹینٹ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو بنا بنایا مل گیا, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف اس سانگ کے اوپر آپ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس سانگ کے اوپر سانگ بنا رہے ہیں آپ کے بوائز اینڈ گرلز, اور رات دن مجھے لگتا ہے انڈیا پورا اسی کام پہ لگا ہوا ہے. نہیں, ہمارے پاس اور بھی ویسے تو بہت کام ہے اور سارے کام کر رہے ہیں, لیکن اگر بات کریں جن لوگوں کو انٹرٹینمنٹ اور جو لوگ میمز کے دنیا میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, بہت زیادہ روچی رکھتے ہیں, وہ لوگ گانے کو پسند کر رہے ہیں اور اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنا اپنا ورژن جو ہے وہ اس گانے کا نکال رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے خوشی کی بات یہ ہے, اور ایسے آئے دن بہت سے ایسے گانے جو ہیں وہ وائرل ہوتے رہتے ہیں. تو اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک ویو جو ہے وہ ٹرینڈ کی چل رہی ہے, اور جن لوگوں نے وہ ٹرینڈ کریٹ کیا ان سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو واقعی میں دل سے خوشی ہوتی ہے, وہ بیہائنڈ دا سینز, وہ بیہائنڈ دا اسٹوری جان کے. اچھا نکیتا, میں اپریشیٹ بھی آپ کو کروں گا وہ اس حوالے سے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا پاکستان کا کوئی میچ ہو یا کوئی کنٹروورشی ہو تو ہم اس کے اوپر جناب ادھر سے بھی لے دے رہے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی کافی جلی کٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن آپ نے اس پہ وجدان نے مجھے بتایا ہے اس حوالے سے کہ جتنے بھی انڈینز ہیں انہوں نے فیڈ بیک دیا, کمنٹ کیا, وہ بڑا ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی, ان کے کام کو بھی, اور کافی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کوئی آرٹ کو لے کے تعلق جو ڈیولپ ہو رہا ہے؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بالی ووڈ میں بہت سارے پاکستانی ایکٹرس اور ایکٹریس نے کام کیا ہے. تھیٹر کو لے لیں, کامیڈی کو لے لیں, بہت سارے پاکستانی جو کامیڈین ہیں وہ انڈیا میں جا کے پرفارم کر کے ہیں. نسیم وکی ہے, ایمان اللہ ہے, وہ دی کپل شرما شو ہے آپ کا بہت بڑا, اس میں پرفارم کر کے آئے ہیں. تو اب یہ جو ایک دم سے وہ ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑ رہے ہیں, نکیتا آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل, جیسے کہ میں نے کہا کہ آرٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اور جو میوزک ہے, اگر آپ صرف میوزک کی بات کریں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں الفاظوں کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا, لیکن ہم بس وہ جذبات پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ ورکس لائک دس اونلی ود آرٹ, کہ کہاں سے کون سی کنٹری سے وائرل ہوا ہے, کون سی بھاشا ہے, یہ نہیں میٹر کرتا. ایز سون ایز کہ آپ کو وہ دھن پسند آئی ہے, آپ کو وہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے, آپ کے کانوں کے لیے اٹ از پلیزنگ, تو ڈزنٹ میٹر کہ کہاں کا ہے. اور ویسے بھی ہمارے دیش کے لوگوں کے دل میں پیار بھی بہت ہے اور ہم لوگ ہر جگہ بانٹتے رہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ اسی کی ایگزامپل ہے ایک. نکیتا, ایک اور بات جو میں نے ازیوم کی ہے یا میرا یہ جو تجزیہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ وجدان راؤ کو ایسے لے رہے ہیں جیسے چاہت علی خان ایک دیو ہے اور ایک جن ہے, اور اس جن کے ہاتھ میں ایک معصوم چھوٹی سی گڑیا جو ہے وہ اس کے قابو میں آ گئی ہے, وش میں آ گئی ہے. تو وہ اس کو ہمدردی اپنی جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں کہ دیدی آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے, آپ ایک کام کریں, آپ چاہت علی خان کو روکیں کہ پلیز آئندہ کے بعد گانا مت گانا. نہیں نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جب آپ کی کوئی بھی چیز وائرل ہوتی ہے ان اے پبلک ڈومین ہے نا, تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تعریفیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں, 90% لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور 10% کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پسند نہیں آتی اور جو اول زلول کی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو وہ ریشو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ایسے, تو ہمیں صرف فوکس کرنا چاہیے پازیٹیوٹی کی طرف, اچھی باتیں جس نے کہی ہیں. تو بس میں تو اتنا ہی کہوں گی. زبردست ہو گیا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ پاکستانی جو سنگر ہی بولوں گا اب, بھلے ان کی آواز میں بہت درد ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, جن لوگوں نے بھی ان کا گانا سنا ہے ان کے کان میں لازمی درد ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے درد بھری آواز ہے. تو وہ آپ سن رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. پھر ہماری جو نئی جو ماڈل جو ہیں وہ آئی ہیں اور آتے ہی چھا گئی ہیں, تو آپ کا ارادہ ہے کوئی وجدان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنے کا نیکسٹ فیوچر میں؟ بالکل, ابھی فی الحال تو ہم باتیں کریں گے, جانیں گے ان سے کہ کس طریقے سے یہ گانا بنا اور اتنے لوگوں تک پہنچا. ابھی فی الحال کے تو یہی پلانز ہیں, باقی تو دیکھتے ہیں کیا ہے, واٹ فیوچر ہولڈز فار اس.
چلے جاتے جاتے مجھے بدو بدی کا جو آپ نے بندہ کوئی لگاتا ہی ہے نا, کوئی حساب کتاب لگ جائے, کوئی یار گیس ہو جائے کہ جب آپ نے بدو بدی ورڈ سنا تو آپ نے کوئی ذہن میں مطلب اس کا ضرور بنایا ہوگا. جیسے ہندی کے بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس کے میننگ نہیں پتہ ہوتے, ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یار اس کا مطلب شاید یہی ہوگا. تو آپ ذرا گیس کریں بدو بدی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بدو بدی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پراسپیرس ہے نا, کہ بدو پھولو ایسے ٹائپ کا. اچھا وہ پھلو پھولو ہوتا ہے اور پھلو پھولو ہے. یہ بدو بدی کا مطلب جو ہے نا وہ دھونس ہوتا ہے نا, دھونس, زبردستی کسی بندے کو کسی کام پہ مجبور کرنا کہ بھئی یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جی بدو بدی, اس نے مجھ سے یہ کام کروا لیا. اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. تو گانے میں آپ کو لگتا ہی ہوگا کہ چاہت علی خان نے ایک معصوم سی ماڈل وجدان راؤ سے بدو بدی ڈانس کروا لیا. نہیں نہیں, کوئی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شی واز آلسو ویری انجوائنگ, تو صحیح ہے, بڑھیا ہو گیا. بہت شکریہ, اسٹے بلیسڈ, آپ نے وقت دیا. نکیتا خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. یہاں سے پاکستان سے بھی خوشیوں کا ایک پیغام ہے آپ کے لیے, وہاں سے بھی خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے, آپ خوش ہو رہے ہیں, ہمیں اس بات کی خوشی ہے. بالکل جی, تھینک یو سو مچ گیلانی جی. شکریہ جی. لیجیے جناب ہم واپس آ جاتے ہیں وجدان راؤ پہ. بڑے چرچے ہیں آپ کے. بس یہ محبت ہے انڈیا والوں کی. اچھا, میں تو کہتا ہوں انڈیا ہی چلی جائیں آپ. اسپانسر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور جاؤں گی. اچھا, پاکستانیوں کی طرف سے کیا کمنٹس آئے ہیں؟ انڈیا کی تو آپ نے بتا دی, کوئی دیدی کہہ رہا ہے, کوئی میڈم کہہ رہا ہے, کوئی میم کہہ رہا ہے, کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ ہمدردی دے رہا ہے. تو پاکستانی کیسے آپ کو یاد کرتے ہیں, کس طرح, کن کمنٹس میں؟ پاکستانیوں کی طرف سے کوئی اتنا اچھا خاص رسپانس نہیں ہے. اچھا, مطلب کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں نیگیٹو کامنٹس بہت زیادہ ہیں, یعنی ڈی گریڈ کے ذاتیات پہ اتر آنا. اچھا, اور ڈی گریڈ کرنا, مذاق کو مذاق نہیں رہنے دینا, بلکہ کچھ تھوڑا سا اوور بول جانا, ان کی طرف سے یہ ہے پاکستانیوں کی طرف سے. اپنے نہیں, آپ کی طرف سے بڑی اوور ایکٹنگ ہوئی ہے, تو رسپانس تو پھر پاکستانی ٹھیک دے رہے ہیں. نہیں, میری طرف سے کوئی ایسی اوور ایکٹنگ نہیں. میرا مقصد کہیں پہ بھی جا کے کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا, اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے. اگر میں انڈیا والوں سے اتنے پیار سے بات کر سکتی ہوں تو پھر مجھے یہاں پہ تو موت نہیں پڑتی نا. ہاں, یہ بات تو ٹھیک ہے. آپ نے جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بڑی ہی معصوم سی لگتی ہیں, مطلب کہ سب ہمدردیاں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ساری آپ کے ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں, اور سارے چڑھ دوڑے ہیں وہ دیو کے پیچھے, ہم دیو بنا دیا ان کو, چاہت علی خان کو. تو وہ آپ کو جب چھوتے ہیں یا آپ کے بالوں کو, تو لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا ہے. ٹھیک ہے, وہ بر صغیر پورے کو گزرا ہے. ٹھیک ہے, پارٹیشن سے پہلے والا بر صغیر بنا دیا آپ نے, ہیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ ہی ختم کر دیا آپ نے. تو وہ کہتے ہیں یار اس نے کیوں ٹچ کیا کہ معصوم لڑکی کو. اب میں نے دیکھا ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے, بڑا وہ واہیات قسم کی پرفارمنس ہے اس میں کسی ڈانسر کے ساتھ, اور یہ چاہت علی خان اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. لوگوں کی تو قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں, ان کا پتہ نہیں کون کون سا پارٹ چلا گیا ہوا ہے قبر کے اندر, تو وہ کر رہی ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے اتنے بڑے سنگر کے ساتھ کام کرنے کا, تو کریں گی؟ نہیں, خیر میں اپنے پہلے انٹرویوز میں بھی کہہ چکی ہوں کہ اعلان کر چکی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گی, کیونکہ ان کی طرف سے اگلے بندے کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. مجھے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ڈی گریڈ کیا, حالانکہ میں نے ان کے ساتھ تب کام کیا تھا جب ان کے فالوورز بہت کم تھے, لیکن سپورٹ کیا. اور وہ کہتے ہیں عزت تو اللہ تعالیٰ نے دی, لیکن ہم لوگوں نے بھی انہیں کافی زیادہ سپورٹ کیا. تو جس طرح کا وہ آپ گانے کی بات کریں, واہیات پوزز وغیرہ, یہ وہ تو بالکل بھی نہیں. میں تو بالکل بھی نہیں, صاف چٹا انکار, چٹا انکار ہے. میں کبھی بھی چاہوں گی, اور نہ ہی میرے چاہنے والے یا میری فیملی بھی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس طرح کا واقعی یس ہے کراس کر دیا بالکل. یس. انڈیا کب جا رہی ہیں پھر؟ جیسے اسپانسر کیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ سے. بات چیت ہو رہی ہے, کام دے رہے ہیں؟ ہاں, کافی لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے, بہت سے لوگ اسپانسر کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں, دیدی آپ کب آئیں گی انڈیا, دیدی آپ کب آئیں گی انڈیا. تو میں انہیں یہی پیار. آپ جب انڈین سے بات کر رہی ہوتی ہیں, آپ ریپرزینٹیو ہوتی ہیں, پاکستان کی نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہی ہوتی ہیں, کیسے کس طریقے سے بات کرتی ہیں ان کے ساتھ؟ میں بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہوں, کیونکہ اس وقت وجدان راؤ نہیں بات کر رہی ہوتی, اس وقت ایک پاکستانی جو ہے نا وہ بات کر رہی ہوتی. مطلب میرا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. میرے کندھوں پہ میرے ملک کی ذمہ داری ہے, میرا پیارا ملک وہ پاکستان ہے, اس کی ذمہ داری ہے. میرا ایک لفظ بھی کچھ اس طرح کا بولا گیا تو صرف میرے لیے ہی برا نہیں ہوگا, میرے پورے ملک کو برا کہا جائے گا. تو مجھے بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے. مجھے کہتے ہیں فن جو ہے اس کا تو کام ہی ہے
پیار محبت بانٹنا. تو ہم اس فن کے ذریعے جو ہے نا, اگر انہوں نے مجھے اتنی محبت دی, اتنا سپورٹ کیا, تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے پاکستان کا ایک اچھا چہرہ دکھاؤں اور انہیں بتاؤں کہ پاکستان میں جو لوگ بس رہے ہیں یا انڈیا میں جو لوگ بس رہے ہیں وہ سب انسان ہیں, سب کے جذبات ہیں, اور باقی جو بھی معاملات ہیں وہ اوپر والوں کے ساتھ. زبردست ہو گیا. میں آپ کی سنجیدہ سوچ سے متاثر ہوا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں, پچھلی حکومت میں یہ ہوا تھا کہ ٹریڈ بھی بند ہو گئی تھی, وہ جو آرٹ جو تھا ایک دوسرے سے کام کر رہے تھے ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کے, وہ بھی بند ہو گیا سارا. اب دوبارہ ٹریڈ بھی کھل گئی ہے, کام کے سلسلے میں آپ بھی ایک ایفرٹ پٹ کر رہی ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ کیسا انیشیٹو ہے اس حکومت کا, سی ایم پنجاب صاحبہ کو کیا کہیں گی کہ کیا ہونا چاہیے مزید؟ مریم نواز ایک ماشاءاللہ سمجھدار لیڈی ہیں, اور ان کے فادر نے, چچا نے حکومت کی ہے. تو ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ان کا آنا, اور پھر ایک بہت ایسے لیول پہ جا کے لوگوں سے ملنا جہاں پہ لوگوں میں اکڑ آ جاتی ہے, لیکن وہ جا رہی ہیں, لوگوں کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, بچوں سے مل رہی ہیں, بزرگوں سے مل رہی ہیں, اور اداروں میں جا رہی ہیں, وہاں پہ مسائل سن رہی ہیں, ان کو حل کر رہی ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی ہے. ایک عورت ہونے کی حیثیت تو زیادہ ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ بہت اچھی جا رہی ہیں. تو انہوں نے جو قدم لیا, میرے خیال سے یہ اس دنیا میں پیار محبت بڑھنا چاہیے. نفرتیں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں, دلوں میں ہیں. جسے کہتے ہیں نا, ہم تو اپنے رشتہ داروں کو بھی شریک کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, شریکہ یہ, شریکہ نے یہ کرتا. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے, پیار محبت کرنی چاہیے. اگر مریم یہ اسٹیپ لے رہی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے, اور اتنے سالوں سے جو نفرت تھی نا, اس کو میرے خیال سے ختم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے, ایک دوسرے کو, کیونکہ ایک ساتھ مل کے اگر کام کریں گے نا, چاہے وہ تجارت کا ہے, انڈسٹری کا ہے, یا کوئی بھی ہے, تو وہ کیونکہ ہم لوگ بھی جو تھے وہ وہاں سے آئے تھے, ایک ساتھ رہتے تھے, تو کہیں نہ کہیں ہمارے رشتہ دار وہاں پہ ہیں, ان کے یہاں پہ, تو وہ سالہ سال تک ترس جاتے ہیں اس بات کے لیے, ملنے کے لیے. تو یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے. لیجیے جناب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور جناب بڑی مزے مزے کی باتیں, ایسی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے, چاہت فتح علی خان کو لے کے, وجدان راؤ کے حوالے سے لے کے, لوگ ان کو بڑا وہ سمجھتے تھے یار یہ تو ہے ہی کامیڈین, تو مگر یہ بڑی سنجیدہ سوچ کی مالک ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر انہوں نے انٹرٹینمنٹ کیا, بلکہ پورے انڈیا کو انٹرٹین کر دیا, اور وہ اب وجدان راؤ کو جانتے ہیں, وہ چاہت فتح علی خان کو جانتے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اچھے طریقے سے جو کمنٹس ہیں ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو دوریاں ہیں وہ ان کی نزدیکیوں میں بدل رہی ہیں. چاہت فتح علی خان کا گانا اپنی جگہ, آپ اس کو سنجیدہ نہ لیا کریں, ہیں دل پہ نہ لیا کریں, آئے ہائے اوئے ہوئے ہوئے, نہ وہ خود بھی نہیں لیتے بھائی جان. بندہ جڑا انہوں کا گانا سنے نا, جب آپ پریشان ہو جائیں, وہ ایک دوست کا میں کمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ میرے انکل جو ہیں وہ 15-20 سال سے کومے میں تھے, تو وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, لیکن بعد میں ہم نے چاہت فتح علی خان کا گانا لگایا, وہ کومے سے باہر آ گئے, اور آتے ہی انہوں نے کہا بھائی یہ گانا بند کر دو. تو جناب سنیں, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں. اپنے میزبان منان گیلانی اور ہماری آج کی مہمان وجدان راؤ رنگڑ کو دیجیے اجازت. آئے ہائے اوئے ہوئے ادو بدی بدو بدی.